ترک ایک اصل میں یوں سمجھیے کہ ایک نسل ہے، قوم ہے. ہم مغل کو علیحدہ سمجھتے ہیں، ترکوں کا اصل میں ملک بھی ترک ہے. یہ سب ترکان ہیں، ان کی مختلف نسلیں. ترکان تیموری کو ہم مغل کہتے ہیں. ترکان صفوی کی حکومت قائم ہوئی ایران میں. ترکان تیموری یعنی مغلوں کی بہت بڑی مملکت قائم ہوئی ہندوستان میں. ترکان سلجوقی سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور وہ خلافت بنو عباس کے دور میں ہی بہت کافی پاورفل ہو چکے تھے. چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ان کی حکومتیں تھیں. اسی زمانے میں مشرق و مغرب میں ہر جگہ پر پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ مضبوط حکومتیں جو تھیں وہ غلاموں کی تھیں. ہندوستان میں 1206 میں دلی کے تخت پر قطب الدین ایبک بیٹھے غلام تھے. پھر وہ التتمش کے سب خاندان غلامہ ہیں. ادھر مصر میں مضبوط حکومتیں دو ہی تھیں، ہندوستان میں خاندان غلامہ کی، ادھر مصر میں مملوک کہتے ہیں غلام کو، ملکیت ہے. یہ سب ترک ہیں. تو ان دونوں کی حکومتیں عظیم ترین قائم ہوئی. ہندوستان میں تو دور کئی آئے. ہندوستان میں پہلے خاندان غلامہ، پھر خلجی، لودھی، سادات، مختلف خاندان، کچھ 325 برس تو اس میں گزرے. 1206 سے 1526 تک 320 برس میں یہ کئی خاندانوں کی حکومتیں توڑ پھوڑ ہوتی رہی. پھر 1526 سے مغل آئے. کہنے کو تو 1857 تک رہے، لیکن حقیقت میں 150 برس ہیں ان کے، جن کو کہا جائے کہ صحیح ان کی عظمت کا دور ہے. یہ جو 6 بادشاہ ہیں، بابر، ہمایوں کا تو خیر نہ ہی شمار کیا جائے، اکبر ہے، پھر جہانگیر ہے، شاہجہاں ہے، اورنگزیب، اس کے بعد جو ہے طوائف الملوک ہندوستان میں بھی ہو گئی. لیکن اسی صدی میں 13ویں صدی کے اختتام کے قریب 1288 میں ایک ترک سردار ارطغرل کا بیٹا عثمان، یہ خاندان عثمانی جو ہے حضرت عثمان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا. یہ اکثر لوگ چونکہ اس میں بھی مغالطے میں دیکھا بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، امریکہ کے ڈاکٹرز بھی اس مغالطے میں تھے کہ شاید ان کا تعلق حضرت عثمان سے، جیسے بنو عباس کا حضرت عباس سے ہے تو یہ عثمانی سلطنت جو ہے یہ شاید یہ حضرت عثمان کی نسل سے، اس کوئی تعلق نہیں، یہ تو ترک ہے. عثمان بیگ اس کا نام تھا سردار کا. اس نے چھوٹی سی حکومت قائم کی. ویسے تمام مسلمانوں کی حکومتیں تھی، اناطولیہ پورا کا پورا جو ہے مسلمانوں کا تھا، مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں. لیکن عثمان بیگ نے 1288 میں اس وقت کا جو ترکی ہے اس کا شمال مغربی کونا، صرف ایشیائی ترکی، اس میں چھوٹی سی حکومت قائم کی. 1288 سے لے کر اس کے بعد یہ حکومت جو ہے تسلسل کے ساتھ قائم رہی. اور فرق یہ ہے کہ ہندوستان میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اس عرصے میں بہت سے خاندان آئے اور ختم ہوئے، مغلیہ دور آیا ختم ہوا، پھر انگریز بھی آ گئے. لیکن یہ کہ 1288 سے لے کر اب یہ 1992 تک وہ سلسلہ وہاں قائم ہے، کوئی رخنہ نہیں ہے. عروج و زوال انہی کے درمیان آئے ہیں. کبھی ان کی سلطنت بہت پھیل گئی، کبھی سکڑ گئی. پھر یہ کہ آج بھی بہرحال پورا ایشیا مائنر جس کو آپ کہتے ہیں، ایشیا کوچک، اناطولیہ کا پورا علاقہ، اور یورپ میں بھی بہرحال 3% ان کا رقبہ جو ہے یورپ کے اندر بھی ہے. آج بھی وہ مملکت قائم ہے. اور اس مملکت کے اندر نوٹ کیجئے پورے 400 برس تک خلافت رہی. ویسے تو 600 برس سے زائد ہو چکے ہیں 1288 سے لے کر، اور یہ 1992 تک، یہ تو 700 سال کی حکومت ہے. لیکن یہ کہ خلافت جو ہے وہ 1520 سے شروع ہوئی، یہ ذرا ذہن میں رکھیے. جبکہ انہوں نے حجاز کو بھی فتح کر لیا، مصر کو بھی فتح کر لیا، عظیم ترین 3 بر اعظموں پر. دنیا میں کوئی اور حکومت اور کوئی اور سلطنت اتنی عظیم نہیں تھی جتنی کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ تھی. پورا حجاز، پورا یمن، پورا عراق، شام، مصر، اور پھر یہ لیبیا، الجزائر، تیونس تک، یہ سب کے سب پورا ایشیا مائنر. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت بڑا رقبہ تمام. ہمارے پوروج مغل نہیں ہیں. یوگی جی آپ سے کس نے کہہ دیا کہ ہمارے پوروج مغل ہیں؟ یوگی جی اتہاس پڑھو، RSS کا کتابچہ مت پڑھو، اتہاس پڑھو. اتہاس وہی پڑھے گا جو اتہاس کو پڑھنا جانتا ہو، جس کے پاس اتہاس پڑھنے کی آنکھیں ہوں. اتہاس پڑھو یوگی جی، اتہاس پڑھو. مغل خود نہیں آئے تھے، نہیں آئے تھے مغل خود. مغلوں کو کون لایا تھا یہ اتہاس پڑھو. اکبر مہان تھے یا نہیں تھے؟
آج اس کی بحث کا دن نہیں ہے، لیکن یوگی جی یہ بتاؤ اکبر کے سپہ سالار مان سنگھ کیوں ہوئے تھے؟ بتاؤ، ہم جاننا چاہتے ہیں کون تھے مان سنگھ؟ جودھا بائی سے ان کا کیا رشتہ تھا جو آپ کی پتنی تھی؟ بتاؤ یوگی جی۔ ہمارے پوروج نہیں تھے مغل، نہ کل ہمارے پوروج تھے، نہ آج ہیں، نہ کل ہوں گے۔ ہم نے آپ کے سامنے 1000 بار کہا ہے کہ ہمیں ہمارا دین، ہمارا قرآن، ہماری حدیث، ہمارے نبی کا فرمان ہے، خبردار کسی کے مذہبی پیشوا کا اپمان مت کرو۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری کتاب جو تمہاری روح ہے 1500 برس کے بعد بھی اس کا ایک نقطہ نہ کم ہوا ہے، نہ ایک نقطہ بڑھ سکا ہے، ایک نقطہ بھی۔ وہ کتاب، وہ آسمان کی کتاب تم کو ہدایت دیتی ہے، تمہیں اطلاع دیتی ہے، تمہیں جانکاری دیتی ہے، تم پر پابندی عائد کرتی ہے، اور تمہیں بتاتی ہے کہ 1,20,000 پیغمبر اس زمین پر ہم نے بھیجے۔ اللہ نے یہ آئے اس کا پیغام لے کر، لیکن تمہاری اس کتاب میں صرف چند کا ذکر ہے، یہ تمہارے نبی ہوئے۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں 1,20,000 وہ پیغمبر اور وہ نبی کون تھے؟ لہذا بحث ہوئی اس پر علماء کے بیچ، اور علماء نے یہ طے کیا کہ دنیا میں جو مہاپرش پیدا ہوئے ان کے بارے میں اس لیے کچھ نہ کہو کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اپنے زمانے کے پیغمبر رہے ہوں، اللہ کے دوت رہے ہوں، اس لیے ان کی شان میں گستاخی مت کرو۔ یوگی جی، مغل ہمارے آدرش نہیں ہیں، ہمارے آدرش رام ہیں، ہمارے آدرش کرشن جی بھی ہیں، لیکن یوگی جی